اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلام کے آداب۔ سلام کرنے کی عظمت اور اس کو پھیلانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے نفسوں پر سلام کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپہار ہے، مبارک ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اسے بہتر الفاظ میں جواب دو، یعنی سلام کے ساتھ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یا وہی انہیں لوٹا دو، یعنی وعلیکم السلام جواب میں کہہ دو۔ اور فرمایا، کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کہ معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہیں سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ فائدہ: ان تمام آیات میں سلام کرنے کی تاکید، اس کی عظمت اور کچھ احکام اور آداب کا بیان ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھوکے کو کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مساکین و غربا کو کھانا کھلانا بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دینا بھی شامل ہے۔ اسی طرح ہر جان پہچان والے یا بغیر جان پہچان کو سلام کرنا بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرت اور من مٹاؤ دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سلام السلام علیکم ہے، نمستے یا آداب عرض یا شب بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ یہ کہنا نہیں ہے، یہ سب غلط ہیں۔ ان سے نہ صرف یہ کہ سلام نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیروں کی نقالی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا کہ جا اللہ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کر، اور وہ جو جواب دیں اسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ بخاری اور مسلم۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ السلام علیکم مسلمانوں والا یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ہر آسمانی دین میں یہی سلام کہا جاتا ہے۔ البتہ اور احادیث کی روح سے شروع میں ہی السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی اضافہ کر دینا مستحب ہے، اس سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا: بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا یعنی ان میں شریک ہونے کا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی فریاد سننے کا، سلام پھیلانے کا، اور قسم دلانے والے کی قسم کے پورا کر دینے کا تاکہ قسم کھانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بخاری مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کی ایک روایت میں ہیں۔ فائدہ: مسلمانوں کے یہ آپسی حق ایسے ہیں کہ ان سے آپس میں محبت و مروت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے بیچ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں عزت پروان چڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔